السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 18 سورۃ النور آیت نمبر 28 آیت نمبر 28 فَإِن لَّمْ يَجِدُوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فإن لم تجدوا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فيها أحدا أحدا فلا تدخلوها فلا تدخلوها حتى حتى يؤذن لكم يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم والله بما تعملون عليم فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم فإن لم یہاں اظہار کرنا ہے اور ادغام تو ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد لام مشدد ہے، تو یہاں ادغام بغیر غنہ ہے۔ فإن لم، لم کو بھی لمبا نہیں کرنا، فإن لم کو بھی لمبا نہیں کرنا، فإن لم تجدو، دو حروف مدہ ہے، اس کو 1 سیکنڈ کی مد کر کے پڑھیں گے۔ فیہا، فی یہ حروف مدہ ہے، یا ساکن ما قبل کسرہ ہے، تو اس کو 1 الف کے برابر ہا، یہاں ہا کے آگے الف ہے، یہ حروف مدہ بن رہا تھا لیکن اوپر سے پھر مد منفصل بھی آ گئی ہے، لہذا اس کو آپ نے 2.5 سے اپنا 2 سے 2.5 یا 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ احدن، احدن، نون تنوین کے بعد فا ہے، فا حروف اخفا میں سے ہے، لہذا یہاں اخفا کریں گے، یعنی آواز کو ناک کے خیشومے میں لے جا کر تھوڑا سا لمبا کرنے کو کہتے ہیں اخفا۔ احدن، احدن، ہا، احدن کر کے فلا تدخلوها، فلا تد، تد دال ساکن ہے، یہاں قلقلہ کریں گے۔ جب دال ساکن ہو، مجزوم ہو، تو اس وقت کیا کرتے ہیں؟ تد قلقلہ کرتے ہیں۔ خلوہا، خا کو موٹا کرنا ہے، خو، خا کے اوپر زمہ ہے یعنی پیش ہے، اس کو پیش کر کے پڑھنا ہے خلوہا، لو حروف مدہ ہے، ہا حروف مدہ ہے۔ حتی، حتی مضبوطی کے ساتھ لیکن ہا کا مخرج ادا ہونا چاہیے۔ یؤذن لکم، حمزے کو جھٹکا دے کے پڑھیں گے، حمزہ ساکن ہے یعنی مجزوم ہے، تو آگے ذال ہے، یؤذن لکم پڑھیں گے غلط ہوگا، یؤذن لکم، دال، دال، اذ، یؤذن لکم۔ وَإِن، نون ساکن ہے، نون ساکن کے ما بعد قاف ہے، حروف اخفا میں سے ہے، لہذا یہاں اخفا کریں گے یعنی اس طریقے سے پڑھیں گے وَإِن، وَإِن ایسے لمبا کر کے وَإِن قِيلَ لَكُمْ، قی، قی، آپ کو میری آواز سے سنائی دے رہا ہے کہ قاف موٹا؟ قِيلَ لَكُمْ، وَإِن قِيلَ لَكُمْ، شاباش، قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، ٹھیک ہے جی، مر، را کو موٹا کریں گے، عو، مرجعو حروف مدہ ہے، فارجعو، را کو پر کریں گے، تفخیم کر کے پڑھیں گے، عو لمبا کریں گے تھوڑا سا، ہوا ازکا لکم، اب یہاں ذال اور زا کا فرق کرنا ہے، از، ازقا، ازکا لکم، ہاں جی، ازکا لکم، کاف کے اوپر کھڑی زبر ہے، واللہ، وہ اور لفظ اللہ کو تفخیم کے ساتھ منہ بھر کر موٹا پر کر کے واللہ ایسے کر کے، بما تعملون، تا
اکثر حفاظ میں یہ غلطی ہو جاتی ہے، وہ پڑھتے ہیں واللہ بما تعلمون، تعلمون، اللہ بما تعملون، تا وہ حمزہ ہو جاتا ہے، تعلمون پڑھیں گے حمزہ آئے گا جھٹکے والا تو پھر معنی کچھ اور ہو جائے گا. تعلمون یعلمون. ہاں جی، تعلمون یعلمون نہیں کرنا، بلکہ تعملون، عین تعملون، علیم. علیم کو بھی اکثر حفاظ بھی غلطی کر جاتے ہیں، علیم پڑھتے ہیں، علیم، یعنی عین کے جگہ حمزہ، تو معنی کا بہت فرق پڑتا ہے. علیم پڑھیں گے تو معنی بنے گا دردناک، یعنی واللہ اللہ تعالیٰ بما تعملون، اس کو جو تم عمل کرتے ہو. علیم پڑھیں گے تو دردناک، معنی جڑتا ہی نہیں ہے، علیم دردناک. تو علیم پڑھیں گے تو معنی بنے گا خوب جاننے والا ہے. علیم، علیم کر کے عین کے ساتھ. یہ وہ مخارج ہیں جو قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے صحیح جو ہے ہمیں تلاوت کا توفیق ملتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا وَأَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. ماشاء اللہ. اب دیکھیے جی، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، جو اس میں لحن جلی ہوئی، فی ہا، یہ ہا پڑھا گیا جبکہ ہا ہے، یہ لحن جلی، فی ہا. اچھا جی، احدن، ہا احدن. اگر اگلی ہے فلا تدخلوها، خا یہ پرنو ہوا نہیں ہوا. اور اسی طرح وَإِن قی کو موٹا اور لَكُمُ ارْجِعُوا، ٹھیک ہے، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ. چلیے جی آپ ترجمہ دیکھتے ہیں. فَإِن، پھر اگر، لم تجدو، نہ تم پاؤ، فیہا ان میں، یعنی ان گھروں میں، احدن کسی کو، فلا تدخلوہا تو نہ تم داخل ہوں ان میں، حتیٰ یہاں تک کہ، یا حتیٰ کہ، یؤذن لکم اجازت دی جائے، لکم تمہیں، وَإِن اور اگر، قیلا کہا جائے، لکم تمہیں، ارجعوا تم لوٹ جاؤ، فارجعوا تو تم لوٹ جاؤ. ہوا یہ واپسی ازکا بہت پکیزہ ہے، لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ، بما اس کے ساتھ، جو تعملون تم عمل کرتے ہو، علیم خوب جاننے والا ہے. یہ لفظی ترجمہ ہے. میں سارے بھائیوں کو بڑی ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں، پورے انہماک سے بیٹھیں، یہ کل کے مسائل اور آج کے مسائل حفظ کر لیں، دل و دماغ کے اندر ازبر ہو جائیں، یاد ہو جائیں. اور میرے سننے والے جتنے میری مائیں اور بہنیں اور میرے بھائی ہیں اہل ایمان، ان کو بھی میں یہی درخواست کروں گا کہ یہ مسائل ضروری ہیں. ان مسائل کو جب سے ہم نے چھوڑا، ترک کیا، تو ہمارے اندر بے حیائی بھی آئی، فحاشی بھی آئی، عریانی بھی آ گئی ہے، اور بہت خرابی، معاشرہ سارا کا سارا تباہی کی طرف بگاڑ، ہاں جی، بکار کا شکار ہو گیا. تو لہذا ان مسائل پہ ہم نے عمل کرنا ہے، انفرادی طور پر عمل کرنا ہے اور اجتماعی طور پر بھی عمل کرنا ہے. سب سے پہلے تو جو کل ہم نے آیت پڑھی تھی اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے جو باقی مسائل تھے نا، وہ میں آپ کے سامنے عرض کر کے پھر اسی کو میں لیتا ہوں. تو کل یہاں تک پہنچے تھے کہ اجازت جو ہے نا وہ 3 مرتبہ مانگنی ہے، 3 مرتبہ کوئی جواب نہ ملے تو پھر لوٹ جانا چاہیے. آج جو ہے نا اس میں جو چھٹا مسئلہ ہے وہ یہ ہے، دروازہ کھٹکانے یا سلام کہنے پر اگر گھر والے پوچھیں کون ہے تو اپنا نام بتائیے. یعنی اگر اندر سے کوئی بچہ ہے یا بڑا ہے، مرد ہے یا کوئی خاتون ہے، تو وہ پوچھے کون ہو تم، کیا نام ہے، تو پھر تکبر نہیں کرنا، اچھا میرا نام پوچھ لیا، یا کہنا میں نہیں کرنی. ایسے کون ہو گئے، یہ نہیں کہنا بھی ایسے کون ہو گئے. اچھا کون سے پھر کون ہی صحیح، ٹھیک ہے نا، کون سے کون ہی صحیح. یوں یہ اس طرح جو ہے نا شیطان بھڑکاتا ہے. آدمی جو ہے نا اپنی اس میں حد تک سمجھتا ہے، اچھا مجھے پوچھا کون، میری کوئی اہمیت ہی نہیں، میری کوئی حیثیت، میرا مقام ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ مسئلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب تم سے اندر سے پوچھا جائے بھئی کون، تو اپنا نام بتاؤ، یہ بھی نہیں کہنا میں ہوں میں ہوں، میں نہیں کہنا۔ اچھا، تو جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اس قرض کے لیے جو میرے والد کے ذمہ تھا، میں مسئلہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا، یا میں یہ عرض کرنے کے لیے گیا کہ اللہ کے رسول میرے والد پر قرضہ ہے، لہٰذا آپ جو ہے نا مدد کرو، ہاں جی نصرت کرو یا جو بھی۔ تو میں نے کہا اچھا، اندر سے میں جب دروازہ کھٹکایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من ذا، کون ہو؟ تو فقلت انا، میں نے کہا میں ہوں۔ آپ نے فرمایا انا 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 انا، کون کون لگائی ہے تم نے؟ نام بتاؤ۔ میں بتائی ہے، میں بتائیے نہیں، نام بتاؤ۔ تو اس لیے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، الاستذان باب اذا قال من ذا فقال انا، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ جی اگلا 7واں جو مسئلہ اس میں وہ حصیل رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اجازت مانگنے لگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاکذا عنکا ہاکذا فانما الاستئذان من النظر، فرمایا جب تم دروازہ کھٹکاؤ یا اجازت مانگو تو دروازے سے ذرا ادھر ادھر ہو کر کھڑا کرو، ہاکذا عنکا ہاکذا، یعنی سامنے دروازے پہ کھڑے ہو گئے اجے ٹکی بن کے فوراً جو ہے نا دیکھنے کو، اور بعض لوگ تو یہ قصدن بھی کرتے ہیں۔ تو یہ بھی مسئلہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ جب ہم کہیں جائیں بیل دیں یا دروازہ کھٹکا کے نا تھوڑا سا سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے نا جی، تاکہ اندر اگر کوئی مرد نہیں ہے، کوئی بچہ نہیں ہے، دروازہ کھولنے یا بات کرنے کے لیے کوئی خاتون آئے تو ہماری نظر نہ پڑ جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے جس کو ہم نے یاد کرنا ہے۔ اور 8واں مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں لو اطلع فی بیتک احد ولم تأذن لہ، لمبی حدیث ہے، تو اس کا ترجمہ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی تیرے گھر میں جھانکے جبکہ تو نے اجازت نہ دی ہو تو کنکری پھینک کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو تجھ پر کچھ گناہ نہ ہوگا، ایسی صورت میں آنکھ کا پھوڑنے پر نہ کوئی قصاص ہوگا نہ کوئی دیت۔ ویسے کیا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأُنْفَ بِالْأُنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اگر کوئی کسی کی آنکھ نکالتا ہے اس کو قصاص میں آنکھ کو نکالا جائے گا، کان کا بدلہ کان ہے۔ لیکن فرمایا کوئی اگر دروازہ کھٹکاتا ہے اندر سے اجازت نہیں ملتی پھر وہ جھانکنا شروع کر دیتا ہے، تو پتھر اٹھاؤ، ایسا پتھر کہ جو اس کی آنکھ کو لگاؤ اور اس کی آنکھ جو ہے پھوٹ پڑے، کوئی قصاص نہیں ہے، کوئی دیت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن آج میرے بھائی ذرا تھوڑا سا آپ خود ذرا دھیان کریں، معاشرے میں دیکھیں یا ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہماری کیا صورتحال ہے۔ یقین جانیے بس اللہ معاف کر دے ہم کو، اب جب تک چلو پہلے پتہ تھا غفلت کری، اب غفلت نہیں کرنی، آئندہ کے لیے یہ مسائل سننے کے بعد نا جی ہم نے غفلت نہیں کرنی۔ ذالکم خیر لکم، ان آداب میں دونوں طرف کا فائدہ ہے، اجازت مانگنے والے کا بھی فائدہ ہے اور گھر والوں کا بھی فائدہ ہے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو کہ جس طرح تمہیں دوسروں کا بلا اجازت آ گھسنا برا محسوس ہوتا ہے نا، اسی طرح دوسروں کو بھی تمہارا بلا اجازت در آنا، اندر گھس جانا، وہ بھی برا محسوس ہوتا ہے کہ نہیں جی؟ میرے گھر میں اگر کوئی بلا اجازت گھس جائے دروازہ تو مجھے کتنا وہ تکلیف ہوگی یا میں کتنا برا سمجھ، کیا کسی اور کے گھر میں میں چلا جاؤں تو اس کو خوشی ہوگی یا وہ اس کو اچھا سمجھے گا؟ ہاں جی، افسوس کہ مسلمانوں نے اجازت مانگنے کے حکم پر عمل کرنا چھوڑ دیا، الا ماشاء اللہ، رشتہ داروں، ہمسایوں، بلکہ اجنبیوں تک کے گھروں میں آنے جانے کے لیے اجازت کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اس پر مزید عام جو ایک اور بے حیائی بے پردگی جو ہے
وہ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بے پردگی اور بے لباسی سے بدتر لباس ہے، جس سے مسلم معاشرے میں بے حیائی کا سیلاب آ رہا ہے، جس کے نتیجے میں بدکاری، بدگمانی، تہمت تراشی، رقابت، قتل و غارت اور دوسری برائیاں پھیل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حدود اور اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھہریے اگلی آیت کو دیکھ لینا۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا۔ پہلی آیت کے مسائل مکمل ہوئے۔ اگلی آیت کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو اس سے تمہارے لیے بغیر اجازت وہاں داخلہ جائز نہیں۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ، گھر میں کسی کا گھر ہے، چاہے دروازہ کھلا ہے لیکن گھر میں کوئی موجود نہیں ہے، لیکن اس گھر میں بھی تمہارا داخلہ جائز نہیں ہے، نہیں جا سکتے تم۔ ہاں جی، اچھا جی، نہیں آگے دیکھنا جی۔ ہر آدمی جس طرح اپنی ذاتی حالتوں میں سے بعض حالتوں پر کسی کا مطلع ہونا پسند نہیں کرتا، اسی طرح وہ اپنی بعض چیزوں پر بھی کسی کے مطلع ہونے کو پسند نہیں کرتا۔ عین ممکن ہے کہ بلا اجازت گھس جانے سے تم پر چوری یا خیانت کا الزام لگ جائے۔ ایک تو یہاں مسئلہ یہ آیا کہ تم یوں ہی اچانک چلے جاؤ، آگے گھر میں خواتین سوئی ہوئی ہوں، ان کا کپڑا ادھر ادھر ہو، یا مرد حضرات دھوتی باندھے ہوئے ہیں تو ان کا بھی ہو سکتا ہے معاملہ۔ ایک تو یہ معاملہ ہے، ہاں جی، ان کی جو وہ نہیں چاہتا کہ میری ایسی حالت جو ہے کسی کے سامنے آئے، ہاں جی، تو یہ نہ کرو۔ جب وہ نہیں چاہتا، تم نہیں چاہتے کہ میری ایسی بیرونی حالت یا کسی کے سامنے وہ آئے میرا، تو دوسرا کیسے چاہ سکتا ہے؟ اور دوسرا مسئلہ اس میں سے یہ نکلا ہے کہ اگر تم داخل ہوگے بغیر اجازت کے چلے آئے، ہو سکتا ہے وہ گھر والے اٹھے، ان کا کوئی نقصان ویسے ہو گیا، چوری ہو گئی ہو یا کوئی اور چیز، وہ کہہ دے کہ یہ ہمارے گھر میں آیا تھا لہذا اس نے چوری کی ہے، یا وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اس نے آ کے جی ہماری خواتین کو چھیڑا چھاڑی کی ہے، یا کوئی اور تہمت لگا سکتا ہے۔ تو یہ شریعت نے بتایا ہے کہ بغیر اجازت جانے کے جو نقصانات ہیں نا، یہ سارے جو ہے ہو سکتے ہیں، ہاں جی، تو لہذا اس سے بچنا چاہیے، ہاں جی۔ اور تیسرا جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، تم بغیر اجازت اندر چلے گئے، اگرچہ کتنے وہ تمہارے دوست ملنے والے تھے، وہ اٹھ کے جناب تمہیں پٹائی شروع کر دیں یا تمہارے ساتھ تکرار شروع کر دیں کہ بھائی تیرے اندر حیا شرم نہیں ہے، تو کم از کم اجازت تو لے، بغیر اجازت تو اندر گھس آیا ہے، تو جھگڑا بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا ہاں، اگر تم نے اجازت مانگی ہے تو مل گئی، چلے جاؤ۔ یا یہ ہے کہ کسی کو گھر والے نے ہمیشہ کے لیے اجازت دے رکھی ہے، یہ بھی مسئلہ یاد رکھنا کہ جی ڈاکٹر صاحب آپ میرے گھر میں آ گیا کریں، آپ دروازے کھٹکانے یا اجازت مانگنے کی ضرورت ہے، آپ تو ہمارے محسن معاشرہ، آپ آ جائیں۔ ہاں، تو اجازت کسی نے دے رکھی ہے کسی کو، تو پھر اگر وہ اجازت نہیں مانگتا تو اس کے چلے جانے میں لا حرج، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ چلا جائے۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، یہ اس آیت کے حوالے سے دوسرا مسئلہ ہے۔ فرمایا اگر تمہیں واپس جانے کے لیے کہا جائے تو واپس ہو جاؤ، نہ غصہ کرو، نہ کبر کی وجہ سے تنگی یا بے عزتی محسوس کرو، جیسا کہ میں نے ابھی بتا دیا پہلے کہ کہا جائے نا جی چلے جاؤ واپس، تو یہاں مفسر نے بھی بتا دیا کہ نہ تمہیں کبر پکڑے اور نہ ہی تم اپنے دل میں تنگی محسوس کرو، نہ اپنی بے عزتی نہ حد تک محسوس کرو، بلکہ تم چلے جاؤ واپس۔ یہ نہیں ہے کہ اچھا مجھے جان نہیں دی، کر لیتا ہوں میں بندوبست، نہیں، یہ نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ گھر والے نے تمہارا کوئی ایسا حق نہیں روکا جو اس پر واجب ہو، اور وہ اجازت کا اختیار رکھتا ہے، چاہے دے یا نہ دے۔ لوگوں کے اپنے حالات ہوتے ہیں، کسی کو کیا خبر کہ کوئی کسی حال میں ہے۔ یعنی ایک تو یہ مفسر کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسا تیرا حق نہیں ہے واجب جو گھر والے کے پر ہو، وہ تمہیں اس کی وجہ سے تمہیں اجازت دے ہی دے، نہیں، نہ وہ تیرا قرض دار ہے، نہ کوئی تیرا کوئی واجب ہے، نہ کوئی فرض ہے، اس کا گھر ہے، کیونکہ ہر بندے کی اپنی اپنی حالت ہوتی ہے،
ممکن ہے وہ اس وقت ایسی حالت میں ہو وہ آپ کو نہ بٹھا سکتا ہو، اجازت نہ دے سکتا ہو، تو کیا ہوا، کوئی بات۔ اچھا، تکبر نہیں کرنا۔ ہوا ازکا لکم، یعنی تمہارا واپس آ جانا تمہارے لیے زیادہ عزت اور پاکیزگی کا باعث ہے، کیونکہ اس طرح تم کسی کے دروازے پر کھڑے رہنے کی بے قدری سے بچ جاؤ گے۔ ایک مسئلہ یہ ہو گیا، بار بار دروازہ کھڑکائی جاؤ، اجازت مانگتے چلے جاؤ، لوگ آتے جاتے گزرتے ہوئے دیکھیں یار اتنی دیر سے کھڑا ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، گھر والوں پر بھی شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، اور اس کے متعلق بھی یار اتنا ہے، اگر نہیں اجازت آ رہی مل رہی نہ ہی کوئی اندر سے آ رہی ہے تو اس کو چلے جانا چاہیے، یہ بار بار کھڑکائی جا رہا ہے، اور پڑوس والے بھی اٹھ پڑیں گے یار اگر نہیں ہے تو مہربانی کر چلا جا، تو اس میں بھی اس کی جو ہے نا وہ اپنی بے عزتی سے یا بے قدری سے محفوظ ہو جائے گا۔ واپس چلے آنے سے صاحب خانہ کے دل میں تمہاری حیا ہوگی، اور سب سے زیادہ بڑھ کر اللہ کی طرف سے اجر ملے گا۔ یہ دو مسئلے، جب تم ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ دروازہ کھڑکا کے بیل دے کے اجازت مانگے کوئی نہیں ہے نا، تم واپس آ گئے ہو نا، تو جب گھر والوں کو پتہ چلے گا تو تمہاری عزت اور ان کے نزدیک بڑھ جائے گی۔ اچھا ہو یار ڈاکٹر صاحب آئے تھے یار، غلطی ہو گئی، پھر وہ معذرت بھی کریں گے، ڈاکٹر صاحب معاف کر دینا جی، وہ آپ تشریف لائے تھے تو ہم نہیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ قدر بڑھ گئی کہ نہیں، عزت بڑھ گئی نا جی۔ اور اس کے علاوہ جو اصل مقصد ہے، جب تم 3 مرتبہ کھڑکانے کے بعد اجازت مانگنے کے بعد جواب نہیں ملتا، لوٹ جاؤ گے تو اللہ کے نزدیک تمہیں بہت اجر ملے گا، ہاں جی، پاکیزہ بہترین اجر ملے گا اللہ کی طرف سے۔ واللہ بما تعملون علیم، اس میں جاسوسی یا کسی بری نیت سے کسی گھر میں داخل ہونے پر وعید ہے۔ اچھا جی، آخری مسئلہ اور بڑا قیمتی مسئلہ، امام طبری جو ہے نا انہوں نے لکھا ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے، بعض صحابہ کرام سے انہوں نے نقل کیا ہے کہ صحابہ میں سے ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی تھی، بعض صحابہ، کہ میری ساری عمر یہ آرزو رہی ہے، میری ساری عمر، صحابی کہتا ہے کہ میری ساری عمر یہ آرزو رہی ہے کہ میں کسی کے گھر جاؤں اور اندر سے مجھے یہ جواب نہ ملے کہ واپس چلے جاؤ، اور میں واپس چلا آؤں تاکہ مجھے اس آیت پر کم از کم 1 مرتبہ تو عمل کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ اے ہے ایمان، یعنی میں چاہتا ہوں میں کسی کے گھر جاؤں، نہیں بھائی کے گھر 3 دروازہ کھڑکاؤں، جواب ملے کہ چلے جاؤ، تو میں چلا ہوں، تو میں اس آیت کا جو ہے نا اس کی سعادت جو ہے مجھے نصیب ہو جائے۔ یہ ہے مسائل، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔